اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکور اللیل والنہار مکور النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا يصغره صراخ المستصرخین لا يبرمه الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا الاعلمین انزل السکینة على قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو اصدق الصادقین وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لِيُطْفِئُوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات. قرآن مجید کا
61واں سورہ، سورہ مبارکہ صف، 8ویں آیت وفی ہدایہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون، جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور اس یریدون کا مصدر ہے ارادہ۔ اور آج اس نشست میں مختصر میری گفتگو کا موضوع اور عنوان صرف ایک لفظ ہے، لفظ ارادہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے، لوگوں کا ارادہ ہے، بشر کا ارادہ ہے، بشر کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یریدون، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے، لیطفئوا، کہ یہ کچھ لوگ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو۔ کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اب اللہ نے آیت میں تنزیہ طور پر ایک لفظ استعمال کیا، یہ اللہ کا تنزیہ انداز ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ یہ نور اللہ کو بجھا دیں۔ اب اللہ طنز کرتا ہے بے افواہہم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ کیا تم نے میرے نور کو کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا سمجھ لیا؟ اب اللہ ان کچھ لوگوں کے ارادے کے بعد اپنے ارادے کا ذکر کرتا ہے۔ سنو، واللہ متم نورہ، سنو اللہ اپنے نور کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ یہ فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کسی میں جرأت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اللہ نے کس نور کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے؟ فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ آؤ ہم بتائیں، جس نور کو قیامت تک اللہ نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے وہی نور ہدایت امام زمانہ ہے۔ کچھ لوگوں کا اچھا، کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائیں، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ اچھا، آیت کے شروع میں اللہ نے صرف یریدون کہا کہ یہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا۔ آیت کی ابتدا میں کہا یریدون، یہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، اللہ نے یہ نہیں بتایا
کہ جن لوگوں کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھائیں وہ کون ہیں. آیت کی شروع میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں، لیکن آیت کے اختتام پر ایک جز رکھا جس میں یہ بتایا کہ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، وہ کون ہیں. ان کا مسلک اللہ نے بتایا، ان کا مذہب اللہ نے بتایا. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ واللہ متم نورہ. سنو، اللہ اپنے نور کو قیامت تک محفوظ رکھے گا. ولو کرہ الکافرون، ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتا ہے میں اپنے نور کو قیامت تک محفوظ رکھوں گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے ان کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ جو اللہ کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ مومن ہوں، چاہے دنیا والوں کی نظر میں وہ امیر المومنین ہوں، اللہ کی نظر میں کافر ہیں. یہ اللہ کا ارادہ ہے. یریدونا وہ لوگوں کا ارادہ ہے. بس آج میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ لوگوں کا ارادہ کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھیں اللہ کا ارادہ، لوگوں کا ارادہ نور اللہ کو بجھائیں. اللہ کا ارادہ، بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں، جس سے واضح ہو جاتا ہے اللہ کا ارادہ کیا ہے. میں آغاز ہی آیت کا کروں گا تو بچے مکمل کر دیں گے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. عنکم الرجس، اللہ کا یہ ارادہ ہے. کم، ان کے بعد کیا؟ کم. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ کم سے رجس کو دور رکھے. لیذھب عنکم، کم سے رجس کو دور رکھے. آیت پھر آگے کیا؟ وَيُطَہِّرَکُمْ. اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ قوم کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. قوم سے اللہ رجس کو دور رکھے، قوم کو پاک رکھے. پھر سن لیں، قوم سے رجس کو دور رکھے. اللہ نے آیت میں فیصلہ کر دیا. پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ بچوں تک پیغام پہنچ جائے. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ قوم سے رجس کو دور رکھے. قوم سے اللہ کا ارادہ ہے قوم کو پاک رکھے. یہ قوم کیا ہے؟ جیسے ہم صبح شام ہر وقت یہ قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. درس کے طور پر بچوں کو سمجھا دوں کیسے استعمال کرتے ہیں ہم. السلام علیکم. یہ السلام علیکم میں کم ہمارا ہے، آیت میں کم اللہ کا ہے. دیکھیے اللہ نے فیصلہ کر دیا آیت میں. کم کیا کر، کیا فیصلہ کیا؟ مثال دے دو. اگر کہیں پر مجمع میں 20 25 15 20 مرد بیٹھے ہوں، قوم کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب مرد. جمع بہت سارے مرد. قوم کیا ہے؟ جمع بہت سارے مرد. مذکر مرد، حاضر موجود. یہ قوم کے معنی تم سب موجود اور حاضر مرد.
سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم. یہ کم جو ہے نا ایک کے لیے اگر کہا جائے تو احترام کے لیے آتا ہے. اچھا زیادہ میں تفصیلات نہیں عرض کروں گا، بس یوں سمجھ لیں آپ کہ کم کے معنی موجود اور حاضر مرد، اور کننا کے معنی موجود اور حاضر عورتیں. اللہ نے کم سے رجس کو دور رکھا، کننا سے نہیں. اللہ نے آیت میں بتا دیا کہ اہل بیت کون ہیں جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا، جنہیں پاک و پاکیزہ رکھا. یہ کون ہے؟ اگر 20 25 15 20 مرد بیٹھے ہوں اور 1 2 عورتیں ہوں اور سلام کیا جائے تو کثرت کا خیال کیا جائے گا. جو زیادہ ہوں گے ان کی ضمیر استعمال کی جائے گی. 20 25 مرد بیٹھے ہیں، 1 2 عورتیں بیٹھی ہیں تو کہا جائے گا السلام علیکم. وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کثرت کا خیال کیا جائے. اور اگر 20 25 عورتیں بیٹھی ہوں، 15 20 اور 1 2 مرد ہوں تو سلام کیا جائے گا السلام علیکن. کننا یعنی عورتیں زیادہ، کم یعنی مرد زیادہ. کننا عورتیں زیادہ، کم مرد زیادہ. اب اس آیت سے پہلے جتنی آیتیں پڑھ لیجئے اللہ فرماتا ہے کننا 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 کننا، اے نبی کی بیویوں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اس آیت کے بعد ہے کننا کننا، درمیان میں آیت رکھ دی گئی کم. فیصلہ تو ہو گیا نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے کم سے رجس کو دور رکھا اور کم کو پاک و پاکیزہ رکھا. اللہ آیت میں لفظ کم استعمال کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر رسول کی ازواج اہل بیت میں داخل ہوتی تو ان کی تعداد عورتوں کی زیادہ ہو جاتی اور مردوں کی تعداد کم ہوتی تو اللہ آیت میں کن نہ فرماتا. اللہ کا آیت میں کم کم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت میں مرد زیادہ ہیں، عورت صرف ایک ہے. خاتون صرف ایک ہے. اچھا اب یہ بس ارادے پر زیادہ گفتگو نہیں. انما یریدو یہ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا. اچھا اس پر اعتراض کیا گیا؟ یریدو جو ہے نا یہ ہے عربی میں فعل مضارع. مضارع کا مطلب کیا ہوا؟ ترجمہ کریں. انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرے گا. ماضی نہیں ہے. ماضی ہوتا تو ترجمہ ہی ہوتا اللہ نے ارادہ کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کہ لوگوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو لوگوں نے کہا یہ تو فعل مضارع ہے یریدو. جب آیت آ گئی ہے تو اب اللہ پاک کرے گا. آغا دربندی تہرانی سے کسی نے سوال کیا، ان کا جملہ عرض کر دوں. آغا دربندی تہرانی سے کسی نے پوچھا ذرا یہ بتائیں کہ کیا اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے؟ کیا اہل بیت، اگلا جملہ عرض کرنے کے لیے جملہ دوہرا رہا ہوں. پوچھا گیا آغا دربندی تہرانی سے کیا اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد میں پاک ہوئے؟ تو آغا دربندی تہرانی نے فی البدی برجستہ جواب دیا پہلے تو بتا کہ کیا اللہ قل هو اللہ احد کے نزول سے پہلے احد تھا یا بعد میں احد ہوا؟ ٹھیک ہے نا.
اچھا اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ بس گفتگو موالیان حیدر کرار تک انشاءاللہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گی. زیادہ گفتگو نہیں ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ ایک لفظ اور دیکھ لیں یہاں، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ اللہ رجس کو، اور رجس مانے نجاست عام معنوں میں. اللہ فرماتا ہے اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہوں، جن سے رجس دور ہو، جو رجس سے دور ہو. اہل بیت کون ہے؟ جن سے رجس دور ہو اور وہ رجس سے دور ہو. اب اگر کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا تو شکایت نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا؟ رجس کو اللہ نے دور رکھا ہے. اچھا رجس جو ہے اللہ نے یہ بتایا کہ اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں. عام معنوں میں تو رجس مانے نجاست. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رجس کیا ہے جس سے اہل بیت دور ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں رجس کیا ہے جس سے اہل بیت دور ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا رجس کیا ہے. اب جو کچھ بھی رجس ہوگا اہل بیت وہ ہوں گے کہ اس رجس سے دور ہوں. ٹھیک ہے؟ اب سنیں سورہ الحج قرآن مجید کا 22واں سورہ. اللہ نے بتایا رجس کیا ہے. جو کچھ بھی رجس ہوگا اہل بیت اس سے دور ہوں گے. اب اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اس رجس سے بچو جو رجس بتوں کے سامنے جھکنے سے پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ بتوں کے سامنے جھکنا رجس ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں. بتوں کے سامنے جھکنا رجس ہے اور اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں. تو قرآن کی ان 2 آیتوں نے یہ بتایا کہ اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں، اور رجس ہے بتوں کے آگے جھکنا. آپ کو اگر شوق ہے کسی کو اہل بیت میں داخل کرنے کا، آپ شوق سے داخل کریں. لیکن اللہ نے فرمایا اہل بیت وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں، اور بتوں کے سامنے جھکنا رجس ہے. جسے چاہے آپ اہل بیت میں داخل کریں، لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جسے آپ اہل بیت میں داخل کر لمحے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی ہے. اچھا بس عزیزان محترم، یریدونا کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ ہو، اللہ کا ارادہ ہے. اچھا علامہ کرامت حیدری صاحب تشریف فرمائے ہیں، علامہ عمران مظاہری صاحب تشریف فرمائے ہیں، ذاکرین تشریف فرمائے ہیں. میں زیادہ تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن نتیجہ لفظ ارادہ سے بس عرض کر دوں. یریدونا کچھ لوگوں کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے. یہاں یریدو کے ساتھ ہے اللہ. اب سنیں سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت. اسی ارادہ سے یریدونا، اسی ارادہ سے یریدو، اور اسی لفظ ارادہ سے سورہ قصص میں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، جمع متکلم وہی ارادہ. اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، اور ہمارا یہ ارادہ ہے. اللہ بڑے ناز سے فرما رہا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے. یہ ہم کہنے کا حق ہی اللہ کو ہے. فرماتا ہے ہمارا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ ان کے نمنا ہم احسان کریں، علی الذی نستضعف فی الارض،
ہم ان پر احسان کریں جنہیں زمین پر کمزور سمجھا گیا، اور ہمارا ارادہ ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ جنہیں کمزور سمجھا گیا انہی کو ہم امام بنائیں گے اور انہی کو ہم پوری زمین کا وارث بنائیں گے۔ بس ایک آیت لفظ ارادہ کی، یریدونا جمع مذکر غائب کچھ لوگوں کا ارادہ، یریدو واحد مذکر غائب اللہ کا ارادہ، نریدو جمع متکلم اللہ فرماتا ہے ہمارا ارادہ۔ اب سنیں، یہ مضارع ہو گئے، اب اللہ کا ارادہ سنیں، فعل ماضی، یہ تو مضارع ہیں، بس گفتگو ختم ہوئی، اور یہ آیت پیش کر کے بس جلدی جلدی 4 آیتیں پڑھوں گا اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ دیکھیے اب فعل ماضی دیکھیں، سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ، اب موالیان حیدر کرار متوجہ ہوں، قرآن مجید کا 36واں سورہ سورہ یاسین، اب فعل ماضی دیکھیں، اللہ فرماتا ہے انما امرہ، سنو اللہ جب امر سے کسی شے کو وجود عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے پیدا کرنے کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے، سورہ اعراف دیکھیں کیا طریقے اللہ کے، 7واں سورہ اللہ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے خلق سے پیدا کرے، جسے چاہے امر سے پیدا کرے۔ اللہ کے امر سے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ انما امرہ، انما امرہ۔ اب دیکھیے بس امر سے پیدا کرنے کا طریقہ یہ اذا ارادہ، یہ فعل ماضی آ گیا، ارادہ مصدر اور ارادہ فعل ماضی۔ جب اللہ امر سے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، انما امرہ، کیسے کرتا ہے ارادہ؟ امر سے پیدا کرتا ہے اذا ارادہ، کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ ارادہ کرتا ہے، اذا ارادہ، انما امرہ اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے امر سے پیدا کرنے کا تو کیا ہوتا ہے؟ ان یقولا، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، کن کا نون ختم نہیں ہوتا، امر کا وجود عمل میں آ جاتا ہے۔ سنو اب میں ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اچھا وہ کن کہتا ہے، اچھا کاف نون کن، کاف تو حرف ہے، موالیان حیدر کرار کے مجمع میں کرامت صاحب عجیب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، عجیب جملہ، عمران مظاہری صاحب محترم ہمارے، دیکھیں بڑی جرات کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کاف اور نون، کاف تو حرف ہے، نون تو حرف ہے، اور کاف اور نون کو ملا لے تو یہ لفظ ہے۔ اللہ امر سے وجود دینے کے لیے حرف اور لفظ کہتا ہے۔ سنیں، اللہ کسی شے کو وجود دینے کے لیے نہ لفظوں کا محتاج ہے نہ حرفوں کا محتاج ہے، جو محتاج ہو جائے وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ اب سنیں شیعت کا عقیدہ توحید، اور بڑا ایک چبھتا ہوا جملہ، لیکن دوسرا جملہ بھی سنیے گا، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ فقہ جعفریہ کا عقیدہ توحید ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب جملہ کہوں، اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بھی، سنیں فقہ جعفریہ والے، اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بھی نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے۔ پھر سنیں،
کیا جملہ میں نے کہا؟ اب دوسرا جملہ سنیں. اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے. اگر وہ محتاج ہو جائے تو اللہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا. نہیں، پھر یہ جملہ دہراؤں گا اور اس کے بعد اگلا جملہ سماعت فرمائیں. اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، اب دوسرا جملہ سنیں، بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ اپنی معرفت اور پہچان کے لیے نہ رسول کا محتاج ہے نہ آل رسول کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے ہم رسول کے بھی محتاج ہیں، آل رسول کے بھی محتاج ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو نقصان ہمارا ہوتا. اللہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ بس 4 آیتیں پڑھوں گا، گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی. اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا اپنا ارادہ دیکھ لیں، مخلوق اپنا ارادہ دیکھ لے. اچھا، اور پھر اندازہ لگا لے ہم میں سے کسی نے کچھ دیکھنے سے پہلے کیا اپنی آنکھوں سے کہا کہ اے آنکھ دیکھ؟ نہیں کہا نا. ارادہ کیا، دیکھ لیا. ارادہ کیا، سن لیا. زبان کو حکم ہم نے نہیں دیا کہ بول، ارادہ کیا، بول لیے. جب مخلوق کا یہ ارادہ ہے تو خالق کا کیا ارادہ ہوگا؟ بس. اب معصوم سے پوچھا گیا، اب توجہات مبذول رہیں. اب معصوم سے پوچھا گیا، جب مخلوق کا یہ ارادہ ہے، ٹھیک ہے، پھر خالق کا ارادہ کیا ہوگا؟ معصوم سے پوچھا گیا. کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، یا ابن رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے، تو معصوم نے فرمایا انظر الینا نحن ارادۃ اللہ. اچھا، ہم آنکھوں کو حکم نہیں دیتے، بس میں اگر یہ جملہ کہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھا، پہلے میں نے یہ جملہ کہا میری آنکھوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے جملہ بدل لیا اور میں نے کہا میں نے دیکھا. پہلے میں نے جملہ کہا میری آنکھوں نے دیکھا، پھر میں نے کہا میں نے دیکھا. سب نے کہا کہ بات تو ایک ہے، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. مختصر کر رہا ہوں، میں نے سنا. بس یہ جملے اگر ذہنوں میں محفوظ ہو گئے تو بس 4 آیتیں پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں نے سنا، بڑی توجہ رکھیں، میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا. ایک ہی بات ہے نا، یعنی یوں کہہ لیں میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میں نے سنا. میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. میں بولا، میری زبان بولی، میری زبان بولی، میں بولا. ایک ہی بات ہے نا. اب اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں. میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. کیا مطلب ہوا؟ میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل. میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میں نے سنا. میرے کانوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میرے کانوں کا فعل. میری زبان کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری زبان کا فعل. پھر جملے دہرا رہا ہوں اس لیے کہ 4 آیتیں
اسی بنیاد پر پڑھ رہا ہوں. میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میرے کانوں نے سنا، میں نے سنا. میں بولا، میری زبان بولی، میری زبان بولی، میں بولا. یعنی میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میرے کان کا فعل، میرے کان کا فعل میرا فعل، میری زبان کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری زبان کا فعل. اب آیت پہلی سنیں، سورہ انفال. میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. شرک تو نہیں ہے یہ؟ میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میرے کانوں کا فعل، میرے کانوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری زبان کا فعل، میری زبان کا فعل میرا فعل. اب آپ توجہ رکھیے گا، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. میں نے دیکھا، میں نے دیکھا. آپ ادھر متوجہ رہیں اس لیے کہ یہ 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں. میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. بھئی آپ توجہ رکھیں ذرا، 4 آیتیں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. لیکن ان جملوں پر توجہ نہیں ہوگی تو ان 4 آیتوں میں سے ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آ سکے گی، ایک آیت بھی سمجھ میں نہیں آ سکے گی. لیکن مجھے پھر دہرانا پڑے گا، میں کیا کروں، وقت ضائع ہو رہا ہے. پھر دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہی بنیاد ہے 4 آیتوں کی. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. آئے تشریف لائے ذرا. میرا فعل میری آنکھوں کا، میں یہی دہراتا رہوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا بس اب میں ختم کر رہا ہوں. سنیں، 4 آیتیں بس پڑھنی ہیں اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی. ذرا سا آپ لوگ خاموش ہو جائیں. میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. میرا فعل میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. اب پڑھیں سورہ انفال، قرآن مجید کا 8واں سورہ. اللہ فرماتا ہے، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے رسول تو نے پتھر نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. اللہ کا فعل میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. اب 3 آیتیں اور سن لیں اور گفتگو ختم. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل. رسول نے، تو نے پتھر نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. رسول کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، رسول کا فعل. دوسری آیت سنیں، سورہ والنجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اے رسول تو نہیں بولا، میں اللہ بولا. اللہ کا بولنا، رسول کا بولنا. اب 2 آیتیں بڑی اہم ہیں اور یہی گفتگو کا نتیجہ ہے. لیکن پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا. میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل. اے رسول پتھر تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے. رسول کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، رسول کا فعل. رسول کا بولنا، اللہ کا بولنا، اللہ کا بولنا، رسول کا بولنا. اب وہ معروف آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے رسول سے مخاطب ہو کر، علم یجد کا یتیمن فآوا. اے رسول تو نے نہیں پالا، اے رسول، اے رسول تیری تربیت جو ہے ابو طالب نے نہیں کی، اللہ نے کی. اب موالیان حیدر کرار کے لیے آج کی گفتگو کی آخری آیت پیش کر رہا ہوں. میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا. میری آنکھوں کا فعل میرا فعل. اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ابو طالب کا فعل میرا فعل. میرا فعل ابو طالب کا فعل. جس ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل ہے، کیا وہ نعوذ باللہ کافر ہے؟ اب سنیں آیت،
جس آیت تک میں لانا چاہتا تھا بس وہ آیت اب سنیں، وہ آیت اب سنیں، اور گفتگو اس مقام پر اختتام پذیر ہو گئی۔ لیکن آیت پڑھنے سے پہلے بس سنیں ذرا، آیت پڑھنے سے پہلے وضاحت کے لیے 2-3 جملے عرض کرنے ضروری ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ دیکھیے، بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ سب بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، ایک غزوہ خندق کو، جنگ خندق کو الگ کر لیں، اس کو نکال لیں۔ اس کے علاوہ جتنی جنگیں ہیں، غزوہ بدر ہو، غزوہ خیبر ہو، غزوہ احد ہو، کوئی بھی غزوہ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، صرف ایک غزوہ خندق کو آپ الگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، وہ موالیان حیدر کرار کے لیے، کہ غزوہ خندق کو الگ کر لیں۔ بدر، احد، خیبر، جتنی بھی جنگیں ہوئیں نا، ان تمام جنگوں میں مسلمان مشرکوں سے لڑے، اکیلے اکیلے لڑے یا گروہ میں، گروہ در گروہ ہو کر لڑے۔ بدر میں بھی، احد میں بھی، خیبر میں بھی مسلمان یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے لڑے، جنگ کی انہوں نے۔ لیکن ایک غزوہ خندق ایسا غزوہ ہے، ایک جنگ خندق ایسی جنگ ہے جس میں کوئی مسلمان کسی کافر اور مشرک سے نہیں لڑا۔ خندق ہی اتنی بڑی کھودی گئی تھی کہ کوئی آ ہی نہیں سکا سوائے عامر ابن عبدوت کے۔ غزوہ خندق میں کوئی مسلمان کسی کافر، اب آیت سنیے گا، کوئی مسلمان کسی کافر اور مشرک سے نہیں لڑا۔ غزوہ خندق میں اکیلے تنہا علی لڑے۔ غزوہ خندق میں کوئی نہیں لڑا، اکیلے تنہا علی لڑے۔ اور مغرب سے 2 گھنٹے پہلے عامر ابن عبدوت کو علی نے واصل جہنم کیا اور غزوہ خندق فتح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کیا نتیجہ نکلا؟ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پھر جملہ میں وہی کہوں گا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل۔ اب آیت سنیے گا، میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل، میرے کان کا فعل، میرے کانوں کا فعل، میرا فعل۔ رسول نے پتھر نہیں پھینکے، اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکے۔ رسول کا فعل، اللہ کا فعل۔ حضرت ابو طالب کا فعل، اللہ کا فعل۔ حضرت ابو طالب کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، ابو طالب کا فعل۔ اب آیت سنیں، ابو طالب کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، ابو طالب کا فعل۔ میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میری آنکھوں کا فعل، میرا فعل۔ اب آیت سنیں اور حوالہ ذہن میں رکھیں اور جا کر قرآن مجید میں پڑھ لیجئے گا۔ رسول کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، رسول کا فعل، ابو طالب کا فعل، اللہ کا فعل، اللہ کا فعل، ابو طالب کا فعل۔ اب آیت سنیں، غزوہ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا، اکیلا علی لڑا، کوئی مسلمان نہیں لڑا۔ اب آیت سنیں، اسی خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں، اسی نام سے سورہ احزاب ہے، 33واں سورہ قرآن مجید کا سورہ احزاب، اس کی 25ویں آیت پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ جا کر دیکھ لیجئے، وہی ترجمہ ہے جو ترجمہ میں اس مقام پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا فعل، رسول کا فعل، رسول کا فعل، اللہ کا فعل۔ غزوہ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا، اکیلے علی لڑے، تنہا علی لڑے، اور غزوہ خندق فتح ہو گیا۔ غزوہ خندق میں تنہا علی لڑے، اکیلے علی لڑے۔ اب آیت سنیں، 33واں سورہ، سورہ احزاب، 25ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے کف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، تیرا اللہ خندق میں کیسا لڑا؟
بس عزیزان محترم، اب بس میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے دیکھا کیا کہنے کے بعد آیت کا ترجمہ جا کر پڑھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے خندق میں لڑنے کے لیے تنہا اللہ کافی ہے۔ کف اللہ المؤمنین قتالا۔ بس اب تو بس گفتگو ختم کر دی میں نے۔ اب تو عجیب مرحلہ ہو گیا، اب تو عجیب منزل آ گئی۔ علی نہیں لڑے، اللہ لڑا۔ اللہ نہیں لڑا، علی لڑے۔ علی نہیں لڑا، اللہ لڑا۔ اللہ نہیں لڑا، علی لڑے۔ علی نہیں لڑے، اللہ لڑا۔ اللہ نہیں لڑا، علی لڑے۔ یعنی جہاں جس نے علی سے جنگ کی، علی سے نہیں اللہ سے جنگ کی۔